السلام علیکم۔ شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی لیکن نصیبوں نے برباد کر دیا تھا۔ کنول کی شادی اپنے کزن تنویر سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے تو سکون سے گزرے تھے۔ ساس نند سب پوچھنے لگے 8 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی اللہ کی رحمت۔ کنول کوئی جواب نہ دیتی۔ وقت گزرنے لگا، 5 سال گزر گئے لیکن کنول ماں نہ بن سکی۔ پھوپھو، ساس، نند یہاں تک کہ تنویر بھی طعنے دینے لگا۔ پھوپھو تو بار بار کہتی یہ منحوس ہے، بس اس سے جان چھڑوا لینی ہے۔ بانجھ پن کا طعنہ، وہ الفاظ کتنا درد دیتے ہیں، یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ کنول ہر شام طنز سہتے ہوئے سوتی اور ہر صبح سخت لہجے اس کے منتظر ہوتے۔ بہت دعا مانگی، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم فرما، میں اب تھک گئی ہوں باتیں سن سن کر، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ ساس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی کنول کو۔ کنول کا ہر ٹیسٹ کلیئر ہوتا۔ جب تنویر سے کہتے اپنا ٹیسٹ کروانے کو تو وہ انکار کر دیتا۔ 7 سال گزر گئے تھے لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دن کنول کھانا بنا رہی تھی، تنویر گھر آیا، ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ماں نے پوچھا تنویر بیٹا یہ کون ہے؟ تنویر مسکرا کر بولا اماں یہ تیری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ ماں پہلے کچھ پریشان سی ہوئی، پھر کنول کی طرف دیکھ کر بولی اس منحوس کا کیا کرنا ہے؟ تنویر کنول کی طرف دیکھ کر 3 بار طلاق کا کہا، پھر دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا۔ ساس نند سب بہت خوش تھے۔ کنول کی تو دنیا اجڑ گئی تھی لیکن اب کیا کر سکتی تھی وہ؟ زندگی بھر رونے کے سوا وہ انجام جانتی تھی۔ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو یہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ طلاق والی لڑکی کو صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے۔ 10 سال پہلے وہ کب جانتی تھی یوں آنے والا وقت اس پہ قہر برسائے گا؟ وہ کب جانتی تھی اس کے دامن پہ طلاق کا دھبا لگ جائے گا؟ ساس گالی دے کر بولی منحوس نکل جا اب ہمارے گھر سے، بنا کچھ کہے لبوں کو سی لیا۔ کیا شکوہ کرتی اب، کیا شکایت کرتی جب زخم ہی اپنوں نے دیے تھے؟ کمرے میں گئی، اپنا موبائل لیا، الماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ تنویر کہتا تھا نئی موٹر بائیک لینی ہے۔ کنول نے پیسے جمع کرتے کرتے 5 سال میں 70,000 روپے جمع کر لیے تھے اپنے خرچ میں سے۔ جاتے ہوئے تنویر کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی، پاگل یوں تو کسی کو دکھ نہیں دیتے، میں بددعا نہیں دوں گی، بس میرے نصیبوں کا سفر ہی ایسا ہے۔ خوش رہو تم دونوں، اور ہاں یہ لو 70,000 روپے، کہتے تھے نا بائیک لینی ہے، میری طرف سے تم کو شادی کا گفٹ ہے۔ تنویر کنول کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، غم کا ایک بھی آنسو نہ تھا۔ نہ جانے کیسے اتنا صبر کیے ہوئے تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کنول نے پھوپھو کے سامنے سر جھکایا، پھوپھو جان چلو مانا میں منحوس ہی سہی، لیکن آپ میری پھوپھو بھی تو ہیں نا، مجھے پیار تو دے دیں۔ الوداع کرتے ہوئے پھوپھو نے منہ موڑ لیا، مسکرانے لگی، ہائے کیسے اتنے نفرت کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ پیدل ہی گھر کی جانب چلنے لگی۔ جیسے ہی گھر سے قدم باہر رکھا ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو کا طوفان بہنے لگا۔ سرخ آنکھیں، برباد زندگی، تڑپتا دل، بے بسی کی انتہا، ہزار شکوے شکایت لبوں پہ، کس سے کہتی کس کو سناتی، کیا گزری اس پہ۔ رکشے میں بیٹھی امی ابو کے گھر آ گئی، مسکرا رہی تھی، امی سے ملی، بھابھی بھائی ابا سب گھر تھے، سب سے مسکراتے ہوئے ملی۔ امی نے پوچھا کنول خیر تو ہے؟ آج اس وقت اور اکیلی ہی آئی ہو؟ تنویر کہاں ہے؟ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ بنا کچھ بولے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امی سے کہنے لگی امی بھوک بہت لگی ہے، کھانا دیں۔ امی کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی۔ کنول کو کھانا دیا، کھانا کھا کر کہنے لگی امی سو جاؤں کچھ دیر؟ ماں نے غصے سے پوچھا میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سچی بات بتا، کنول کیا ہوا؟ تنویر نے کچھ کہا ہے کیا؟ کنول چپ رہی، نہیں امی کسی نے کچھ نہیں کہا، بس آپ سے ملنے آئی ہوں۔ کہو تو چلی جاؤں یہاں سے، ماں نے سینے سے لگایا۔
کنول تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کچھ تو بات ہے۔ میں ماں کے سینے لگی ہوئی مسکرانے لگی، آواز کانپنے لگی۔ امی، تنویر نے مجھے طلاق دے دی ہے، بانجھ کہہ کر۔ ماں کو یقین نہ ہو رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچی؟ کنول بولی، امی بس ہو گئی طلاق، اب کوئی تماشا نہ کرنا کوئی بھی، بس جو ہونا تھا ہو گیا۔ مجھ پہ ایک قیامت کا آنا ضروری تھا جو آ کر گزر گئی، اب پلیز اس سے پوچھنا لڑنا جھگڑنا امی چھوڑیں بس، میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ ماں تڑپنے لگی، کنول کیا ہو گیا میری بچی تم کو؟ ہم ان لوگوں کو گریبان سے پکڑیں گے، حق مہر کی بات کریں گے۔ کنول مسکرانے لگی، امی میری زندگی کو روگ لگ گئے، آپ حق مہر کی بات کر رہی ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ کوئی فرق پڑے گا کیا؟ چار لوگ اکٹھے ہوں گے، میرا تماشا لگے گا، پولیس کورٹ کچہری گالم گلوچ، وہ لوگ بھی مجھے دیکھیں گے جن کو میری خبر تک نہیں۔ امی اس نے چھوڑ دیا، میں خوش ہوں، بس اب پلیز اس بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ کنول کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ خیال آنے لگا کیسے تنویر کی خدمت کی، اس کے پاؤں دباتی رہی، اس کو کھانا بنا کر دیا، کپڑے دھونا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، اس گھر کو گھر بنانے میں مصروف رہی، کبھی بھوک بھی کاٹی، افلاس کے دن بھی دیکھے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی رہی میرا گھر آباد رہے، نہ جانے کتنے طعنے سنے، نہ جانے کتنے سخت لہجے برداشت کیے۔ بالآخر کیا ہوا؟ طلاق؟ یہ کیا ہے سب؟ باپ نے کہا ہماری بچی ہماری مرضی سے ہی شادی کرے گی، نہ پسند پوچھی نہ دل کا حال بیان کرنے دیا، خود فیصلہ کیا اور مجھے خاموشی سے الوداع کر دیا۔ جس سے نکاح ہوا اس نے میری نہ کوئی قربانی دیکھی، نہ میرا رات رات بھر جاگنا دیکھا، نہ میری چاہت کو سمجھا، بس مطلب کی نہ رہی تو چھوڑ دیا۔ بچیاں کیا ہیں آخر؟ کبھی جہیز کے نام پہ ماری جاتی ہیں تو کبھی بے اولادی کے۔ اتنے میں اذان ہونے لگی، ساری رات سوچ میں گزر گئی، آنکھ سے ایک آنسو گال کو چھوتے ہوئے تکیے کو بھگو گیا، بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ کہنے کو ایم اے پڑھی تھی، لیکن بیٹیوں کی تعلیم کسی جاہل مرد کے نکاح میں آنے سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معاشرہ کہتا ہے مرد اگر گالی بھی دے تو خاموش رہو، مرد تھپڑ بھی مار دے تو خاموش رہو، اور اگر مرد طلاق بھی دے دے تو بھی مجرم بن کر دامن پہ داغ لیے خاموش رہو۔ وقت گزرنے لگا، کنول کی زندگی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ نہ کوئی خواہش تھی باقی اور نہ ہی کوئی چاہت، یوں کہہ لیں صرف سانسوں کا سفر جاری تھا اور موت کا انتظار۔ اب رنگین دنیا سے ڈرنے لگی تھی، اب کئی کئی گھنٹے وہ تنہا بیٹھی نہ جانے کس سوچ میں گم رہتی۔ یادداشت کمزور ہو گئی، رات کو کیا کھایا تھا صبح تک بھول جاتی، کبھی کوئی چیز کہیں رکھ دی تو بھول گئی۔ جسے خود کی خبر نہ رہے وہ زندہ لاش ہوتا ہے، اور پھر کتنی آسانی سے کوئی کسی کو چھوڑ جاتا ہے۔ کنول طلاق کے بعد ایک پتھر سی بن گئی تھی، بھابھی لوگ اتنی طنز طعنے دیتی تھیں لیکن خاموش، بالکل خاموش رہتی۔ کیا فرق پڑتا ہے اب، کوئی کچھ بھی کہے، جیسے جینے کی تمنا ختم ہو گئی تھی۔ بابا نے سوچا ہماری کہانی کب ختم ہو جائے خدا جانے، کنول کی دوبارہ شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن کنول اب کی بار مر تو سکتی تھی لیکن شادی نہیں کر سکتی تھی، اسے اب ایک نفرت سی تھی اس رشتے سے۔ اسے لگتا تھا سب مرد فریبی مطلبی ہیں، بس اپنے مطلب تک ساتھ رہتے ہیں، مطلب ختم راستے جدا کر لیتے ہیں، پھر نہ وفائیں کام آتی ہیں نہ خدا کے واسطے، بس چھوڑ دیا جاتا ہے، راکھ بنا کر اڑا دیا جاتا ہے۔ ہر رشتہ ایک رشتہ آیا، لڑکا بیرون ملک جاب کرتا تھا، عمر کافی تھی، امیر تھا، پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا تھا۔ کنول نے انکار کر دیا، کوئی 5 بچوں کا باپ تو کوئی 3 بار شادی شدہ، کبھی کوئی شرابی تو کبھی کوئی بڈھا، اس طرح کے رشتے آنے لگے، اور ستم یہ بھی کہ لڑکی بلا کی خوبصورت ہو، لڑکی جتنی بھی پاک صاف باحیا ہو، لڑکی کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، بس طلاق کا داغ لگ جائے تو میرے معاشرے میں جیسے وہ ایک طوائف سی بن جاتی ہے، لوگ ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے، جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ شرابی کے رشتے آئے گا
کہیں گے شرابی کو ہی دے دو، طلاق ہوئی ہے کون لے گا اسے۔ واہ کیا معاشرہ ہے، مطلب طلاق ہونے پہ لڑکی طوائف بن جاتی ہے۔ اللہ تباہ و برباد کرے ایسے معاشرے کو جس میں عورت پہ طلاق کا دھبا لگا کر چوروں، ڈکیتوں، شرابی زانی مردوں کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ خیر کنول کے لیے کچھ ایسے ہی رشتے آنے لگے، ہر بار انکار کر دیتی۔ بابا نے بہت سمجھایا، بیٹی ہماری بات مان لو، زندگی کا سفر تنہا نہیں گزارا جاتا، کل کو خدا جانے کیا سے کیا ہو جائے، لیکن کنول انکار کرتی رہی۔ ایک دن شادی کی وجہ سے امی ابو بھائی کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا کنول کا۔ بھائی کہنے لگا لڑکا پولیس میں ہے، امیر بھی، اچھا بھی ہے، اس سے کیا اعتراض ہے تم کو۔ کنول کی بس ضد تھی شادی ہی نہیں کرنی۔ جب سب سو گئے تو نیند کی گولیاں کھا لی، پھر جب حالت بگڑنے لگی تو رونے لگی اونچی آواز میں۔ بابا نے آواز سنی، کمرے میں آئے، کنول کی حالت غیر ہو چکی تھی، جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، ڈاکٹرز نے معدہ واش کیا لیکن علاج شروع کیا۔ ماں کنول کے سر پہ ہی ہاتھ پھیر کر بولی، میری بچی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو۔ وہاں ایک لڑکا وقار جو نرس تھا وہاں پہ ڈرپ ٹیکا وغیرہ لگا رہا تھا کنول کو۔ ڈاکٹر نے وقار سے کہا اس مریض کو جو میں نے میڈیسن لکھ کر دی ہیں تم نے خود ٹائم پہ کھلانی ہیں۔ وقار نے ہاں میں سر ہلایا، ٹھیک ہے سر۔ ڈاکٹر بولا اچھا میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ نرس وقار یہی ہے، اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ 2 بج رہے تھے، بابا ہسپتال کے گارڈن میں بیٹھ گئے جا کر، ماں بھی پاس صوفے پہ لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ کنول نے آواز دی، مجھے پانی دو۔ وقار جلدی سے آیا، کیا چاہیے آپ کو؟ کنول نے پانی کا کہا۔ وقار پانی لے کر آیا، خود سہارا دے کر اٹھایا، کنول کو پانی پلایا، پھر پاس بیٹھ گیا۔ کنول کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے آپ کے بابا کو روتے دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہیں، آپ بابا کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ ایم سوری، میرا کوئی حق نہیں آپ سے کچھ کہنے کا، بس دل میں بات آئی کہہ دی۔ کنول خاموش رہی۔ وقار پاس ہی بیٹھا تھا کہ کنول الٹی کرنے لگی۔ وقار نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا، اتنے میں ماں بھی جاگ گئی۔ وقار نے خود کنول کا چہرہ صاف کیا، بیڈ شیٹ چینج کی، پھر ایک ٹیکا لگایا، رات بھر کنول کے پاس گھومتا رہا۔ دوسرے دن جب ڈاکٹر آیا تو چیک اپ کیا، ڈاکٹر نے بتایا اب پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ وقار نے دل میں ایک خواب سجایا، کتنی اچھی کتنی پیاری ہے کنول، اس کے بابا کہہ رہے ہیں کہ 5 بچوں کے باپ سے شادی کر لو، صرف اس لیے کہ کنول کو طلاق ہوئی ہے۔ ایک بار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق والی خاتون سے نکاح کیا تھا، میں بھی کنول سے نکاح کر لوں گا، نہ جانے کتنے درد دل میں لیے جی رہی ہے، ہر درد مٹا دوں گا۔ وقار گھر گیا، امی سے بات کی، امی جان ایک لڑکی ہے، بہت اچھی ہے، پیاری تو اتنی نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ماں نے پوچھا کون ہے وہ؟ وقار نے بتایا امی جان اسے ایک بار پہلے طلاق ہو چکی ہے۔ ماں غصے میں بولی شاباش، اب ہم کو شریکوں میں بدنام کرے گا، طلاق والی لے آئے ہو۔ وقار مسکرا کر بولا امی جان بدنام ہو یا عزت، شادی تو اسی سے ہی کروں گا۔ جب وقار کے بھائیوں اور بہنوں کو پتہ چلا تو وہ بھی لعنتیں دینے لگے، بس طلاق والی ہی رہ گئی ہے اب کیا؟ بہن اپنی نند کے لیے کہنے لگی اور بھائی اپنی سالی کے رشتے کی بات کرنے لگا۔ وقار بس باضد تھا کہ کنول سے ہی نکاح کرنا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے کر لو، لیکن تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں شادی کے بعد بیوی کو لے کر الگ رہنا، وہ اتنی اچھی ہوتی تو اس کو طلاق کیوں ہوتی؟ وقار راضی ہو گیا، ٹھیک ہے الگ رہوں گا۔ دوسرے دن وقار، اس کی بہن، ماں کنول کے گھر گئے رشتے کی بات کرنے، سلام دعا کے بعد بات چیت شروع ہوئی۔ کنول کی ماں کہنے لگی ہم کیا کریں، ہماری بیٹی نہیں مانتی۔ وقار پیار سے بولا آنٹی کیا میں ایک بار کنول سے بات کر لوں؟ ماں نے ہاں میں سر ہلایا، بیٹا کر لو بات، آگے نصیب کا کھیل۔ کنول بہت غصے میں تھی، جب وقار کو سامنے دیکھا چپ ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ کنول آہستہ سے بولی ٹھیک ہوں۔
آپ کہاں؟ وقار پیار سے بولا۔ کنول آپ کی امی اور ابو سے آپ کو مانگنے آئے ہیں۔ کنول سخت لہجے میں بولی۔ وقار آپ کا یہ پاگل پن ہے، میں جانتی ہوں مجھے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وقار مسکرانے لگا۔ ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، بس اللہ کی خاطر مجھے ایک موقع دے دیں۔ بہت واسطے دیے کنول کو، کنول آخر ہار گئی۔ ٹھیک ہے۔ سب بہت خوش تھے، کنول وقار کی ہمسفر بن گئی۔ سب نے بہت برا بھلا کہا وقار کو طلاق والی لے آیا ہے۔ وقار کو پرانا ایک کمرہ الگ سے دے دیا۔ بھائی وقار سے بات تک نہ کرتے تھے، کنول کو بہت بری لڑکی سمجھتے تھے۔ وقار کنول سے کہنے لگا میری جان میں امیر زادہ تو نہیں ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں شہزادی بنا کر رکھوں گا آپ کو۔ کنول محسوس کر رہی تھی وقار اچھا انسان ہے۔ وقار ناشتے کے وقت کنول کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرواتا، پھر مل کر دونوں ناشتہ کرتے۔ وقار کی تنخواہ 15,000 تھی، جس میں سے گزارا بہت مشکل تھا۔ کچا سا مکان تھا، بھائی سب الگ تھے، انہوں کے اپنے گھر نئے بنا لیے۔ کنول ایک دن کہنے لگی وقار یہ آئی فون کتنا مہنگا ہوتا ہے نا؟ وقار مسکرانے لگا۔ میری جان آپ کی صرف ایک مسکراہٹ کی قیمت ہے آئی فون۔ کنول کا برتھ ڈے تھا، وقار کیک لے کر آیا، چھپا کر رکھ دیا۔ جب 12 بجے کنول سو رہی تھی، کنول کے ماتھے پر بوسہ کیا۔ کنول نے آنکھ کھولی، مسکراتے ہوئے پھول برسانے لگا۔ سالگرہ مبارک میری جان۔ کنول شاکڈ تھی۔ وقار آپ کو یاد تھی میری برتھ ڈے؟ کیک لے کر آیا، دونوں نے کیک کاٹا، پھر ایک گفٹ سامنے رکھا۔ کنول مسکراتے ہوئے گفٹ کھولنے لگی۔ وقار کیا ضرورت تھی میری جان یہ سب کرنے کی، پہلے ہی آپ اتنی مشکل سے گھر چلا رہے ہیں۔ وقار کندھے پہ ہی سر رکھا ہنس رہا تھا۔ جب گفٹ کھولا اس میں آئی فون تھا۔ کنول رونے لگی۔ پاگل ہو بالکل وقار، بیوی کو کون اتنا مہنگا گفٹ دیتا ہے، بالکل پاگل ہو۔ وقار نے آنسو صاف کیے۔ میری جان سب کچھ آپ کے لیے ہی تو ہے۔ کنول جینے لگی تھی۔ وقار چاہے غریب تھا لیکن ایک شہزادہ تھا۔ سب مذاق اڑانے لگے۔ بڑا آیا شادی کی تھی طلاق والی سے، اب گھر نہیں بنا سکا۔ وقار خاموش رہا۔ ایک دن کنول کی دوست نے بتایا اسکول ٹیچر کی جاب آئی ہے، اپلائی کر لو۔ کنول نے وقار سے بات کی۔ وقار ہاتھ تھام کر بولا میری جان آپ کا جو دل کہتا ہے وہی کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کنول نے اپلائی کیا، تعلیم اچھی تھی، اللہ کا کرم ہوا 17 گریڈ کی ٹیچر کی جاب مل گئی۔ بہت خوش تھے دونوں۔ بھائی کے گھر مٹھائی لے گئے۔ بھائی منہ بنا کر بولا بے غیرت، بیوی کی کمائی کھائے گا۔ کہاں خوش ہوتے ہیں ہم کو رلانے والے۔ 2 سال بعد کنول اسکول کی پرنسپل بن گئی، اچھی خاصی تنخواہ، پھر بہت سے بچے ٹیوشن بھی پڑھتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے۔ ڈبل منزل گھر بنا لیا، وقار نے اپنا میڈیکل اسٹور بنا لیا، زندگی خوشیوں میں بدل گئی۔ اللہ پاک نے رحمت کی بیٹا عطا کیا، وقار بہت خوش تھا۔ ایک دن وقار کے میڈیکل اسٹور پہ ایک شخص آیا، سر سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ساتھ ایک لڑکا تھا۔ اس کے سر پہ مرہم پٹی کی۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ شخص گالی دے کر بولا ڈاکٹر میری بیوی بڑی ظالم ہے، میرا گھر زمین جائیداد اپنے نام کروا لی، اب مجھے روز کتے کی طرح مارتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں کنول کا پہلا شوہر تنویر تھا۔ بھائی سامنے کھڑا تھا۔ وقار پاس گیا، کہنے لگا بھائی جان یہ دیکھیں، وہی کنول ہے نا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال کر کچا سا مکان دیا، آپ کہتے تھے یہ طلاق والی عورت ہے۔ بھائی جان میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ طلاق والی لڑکی کیوں اتنی بری ہے میرے معاشرے میں؟ کیوں طلاق والی لڑکی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اسے غلط سمجھا جاتا ہے، اسے غلط بولا جاتا ہے، اور طلاق دینے والا مرد غلط ہو کر بھی پاک سا رہتا ہے؟ بھائی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں طلاق والی لڑکی کو اپنا ہمسفر بنایا، ورنہ میں بھی آپ کی طرح سوچتا تو شاید میری کنول تو زندگی بھر طلاق کا بوجھ لیے تڑپتی رہتی، یا پھر کسی شرابی یا 5 بچوں کے باپ کسی بوڑھے کی نوکرانی بن کر عمر گزار دیتی۔ آج الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔
بھائی جان، سوچ کو بدلیں، صرف عورت کو گالی دینا بند کریں۔ جانتے ہو بھائی، طلاق کب ہوتی ہے؟ جب ایک سمجھدار اور اچھی لڑکی کسی جاہل اور برے مرد کے ساتھ باندھ دی جائے، یا سمجھدار اچھا مرد جاہل اور بری عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اور ہاں، ضروری نہیں طلاق والی لڑکی کوئی مجرم ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طلاق والی عورت سے نکاح نہ کرتے۔ خدا را جہالت کی دنیا سے نکل کر عورت کو عزت دینا سیکھیں۔